اور ناظرین اب باری ہے صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی، آئے دیکھتے ہیں۔ JUI مردان کے مصالحتی جرگہ نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی اختلافات کے خاتمے کے حوالے سے ان کا فیصلہ اٹل ہے اور اس فیصلے کو مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل ہے۔ جرگہ کے سربراہ مولانا مقبول شاہ نے ممبران ملک سلیم، اسماعیل، جمال شاہ اور میر بادشاہ کے ہمراہ میڈیا کانفرنس میں بتایا کہ بعض افراد اپنے ذاتی مفادات میں لگے ہیں اور پارٹی میں اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ JUI کے سابق MNA مولانا شجاع الملک اور سابق MP مولانا امانت شاہ کے درمیان اختلافات جرگے نے ختم کیے ہیں اور دونوں فریقوں نے جرگے کا فیصلہ تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تمام صورتحال سے آگاہ ہیں اور جرگہ کو ان کی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرگے کے فیصلے کے مطابق ضلع مردان کے لیے مولانا شجاع الملک JUI کے امیر نامزد کر دیے گئے ہیں، جبکہ مولانا اسرار الحق جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جرگہ کے فیصلے کی منظوری مجلس عاملہ سے لی جائے گی۔ ٹانگ کے پولیٹیکل کمپاؤنڈ میں محسود قبائل کا جرگہ منعقد ہوا جس میں درجنوں قبائلیوں نے شرکت کی۔ جرگہ سے خطاب کے دوران ملک احمد شاہ محسود، سابقہ سربراہ محسود امن کمیٹی جنوبی وزیرستان نے کہا کہ 80 کے قریب متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی کے حوالے سے جرگے ہوئے، لیکن تمام بے مقصد تھے۔ محسود قبائل متحد ہو جائیں اور اپنا موقف حکومت کے سامنے کھل کر بیان کریں۔ آپریشن راہ نجات کے دوران محسود قبائل کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو ٹھیک راستے پر لانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ متاثرین کی واپسی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، قوم ان کا ساتھ دے۔ اس سلسلے میں میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محسود قبائل محب وطن ہیں اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلوں اور بڑی گاڑیوں والوں نے متاثرین جنوبی وزیرستان کا حال تک نہیں پوچھا۔ قوم میرا ساتھ دے۔ انشاءاللہ متاثرین کی واپسی اور قیام امن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کروں گا۔ صبح خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ٹسکا کی گنجان آباد یونین کونسل حق پورہ کا واحد سکول گورنمنٹ MC گرلز پرائمری سکول، جس میں طالبات کی تعداد 1200 کے قریب تھی، لیکن 2 سال قبل اس سکول کی عمارت کو خطرناک قرار دے دیا گیا اور متبادل جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے خطرے کے پیش نظر دن بدن اس میں طالبات کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، جو اب 300 کے قریب رہ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ MC پرائمری سکول مشن کمپاؤنڈ ڈسکا میں۔ ڈسکا کی گنجان آباد یونین کونسل حق پورہ کے واحد سکول گورنمنٹ MC گرلز پرائمری سکول کی عمارت کو 2 سال قبل خطرناک قرار دے دیا گیا تھا، لیکن متبادل جگہ نہ ہونے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے خطرے کی وجہ سے سکول میں طالبات کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، جو اب 1200 سے کم ہو کر صرف 300 کے قریب رہ گئی ہے۔ 6 ماہ قبل گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اسکول کی تعمیر کے لیے 38 لاکھ روپے کی گرانٹ مہیا کر دی گئی، جس کے تحت اس اسکول کی عمارت کو گرا دیا گیا، جس میں 3 کمرے، لیٹرین اور برآمدہ شامل تھا، لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود ان کی تعمیر شروع نہیں ہو سکی۔ اب گرمیوں کی چھٹیاں گزرنے کے بعد اسکول کی 4 دیواری اور لیٹرین نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اساتذہ اور طالبات خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، جبکہ رفع حاجت کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی گئی اسکول کی واحد لیٹرین کے لیے بھی طالبات کو خود پردے کا انتظام کرنا پڑتا ہے یا قریبی گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اسکول کی 4 دیواری گرائے جانے کے بعد اسکول کی عمارت کو لوگوں نے کچرا کنڈی بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے طالبات انہی گندگی کے ڈھیروں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ رانا محمد ارشاد، دنیا نیوز، ڈسکا۔ ناظرین، وزیروں کا شہر کہلانے والا شہر اکاڑا انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث مختلف مسائل کا شکار ہے، جن میں اہم چاراہوں کی ٹوٹ پھوٹ سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کامران سکندر اپنی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں اکاڑا سے کامران سکندر۔ تقریباً 4 لاکھ آبادی پر مشتمل اکاڑا شہر، جو کہ وزیروں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہاں سے تقریباً 3 MPs منتخب ہوتے ہیں۔ سیاسی اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود یہ شہر انتظامیہ کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج بھی شہر کی مین شاہراہات، جن میں بینزی روڈ، تحصیل روڈ، MA جناح روڈ اور فلائی اوور کے ملحقہ دونوں شاہراہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور تقریباً پچھلے 15-20 سالوں سے تعمیرات ہونے کے بعد سے آج تک ان کی دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً
تقریباً ختم ہو چکی ہیں، تو دوسری طرف ان مین شاہراہ پر ٹی ایم اے کی جانب سے جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے اور سیوریج کے انتہائی ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے جوہروں کی شکلیں اختیار کر چکی ہیں، جس وجہ سے ان شاہراہ پر صبح و شام گزرنے والے اور قریبی آبادیوں میں رہائش پذیر لوگوں کو ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی سے اٹھنے والے گرد و غبار اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور سیوریج کے کھڑے ہوئے پانی سے پھیلنے والے تعفن کی وجہ سے مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خدشات لاحق ہے، جبکہ ان شاہراہ پر کھلے ہوئے مین ہولز آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے شہری انتظامیہ کی اس بے حسی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے انتظامیہ کی لاپرواہی کا نوٹس لیتے ہوئے سڑکوں کی بحالی اور کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے مناسب انتظامات کرتے ہوئے شہر کی رونقوں کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں یوسف عمر کے ساتھ کامران سکندر، دنیا نیوز، اکاڑا۔ ناظرین، محکمہ ریلوے کے بارے میں تو آئے روز شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ ٹرینوں کا لیٹ ہونا، ریلوے اسٹیشنز پر سہولتوں کا فقدان تو اب عام سی شکایت نظر آتی ہے۔ حافظ آباد کے ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے کی عمارت گزشتہ دنوں گر گئی تھی، جس کی دوبارہ تعمیر کا کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں قیصر ندیم ساقی کی رپورٹ میں۔ حافظ آباد کو سالانہ لاکھوں روپے آمدنی دینے والا ریلوے اسٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم تو ہے ہی، لیکن ریلوے حکام نے 2.5 سال قبل مسافر خانہ ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ کو خستحالی کے باعث خطرناک دیتے ہوئے جلد اس کی مرمت کا کہا۔ 2 سال قبل ریلوے حکام کے مطابق اس بلڈنگ کا نقشہ بنا کر اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا گیا، مگر 2.5 سال گزرنے کے باوجود کوئی نوٹس نہ لیا گیا، جس کے باعث بلڈنگ کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا، جس سے مسافر خوف ہراس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ریلوے اسٹیشن مسافر خانہ کی بلڈنگ کو دونوں اطراف سے سیل کر دیا گیا ہے۔ اب مسافر دھوپ میں کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، جس کے زمین بوس ہونے کا خطرہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے اکثر کمرے اور مسافر خانے کا دیگر حصہ بھی زمین بوس ہونے کا خدشہ ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے ٹکٹ گھر کے دروازے مسافر خانے کی جانب سے بند کر کے باہر کی طرف نکال دیے ہیں، جس سے مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری فلاحی و سماجی تنظیموں کی جانب سے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ بلڈنگ زمین بوس ہوئی ہے۔ اگر ریلوے کے پاس فنڈ ہوتا تو اسے پہلے ہی درست کر دیا جاتا۔ ریلوے اسٹیشن مسافر خانہ کی گری ہوئی بلڈنگ کا تاحال کام شروع نہ ہو سکا۔ شہریوں نے ریلوے حکام سے جلد تعمیرات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین سہیل عمران چاولہ کے ساتھ قیصر ندیم ساقی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ آئے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی چیدہ خبروں پر۔ صوبائی وزیر خزانہ تنویر اشرف قائر نے لیا میں ضلع کونسل ہال میں نادرا اور یوبیل بینک کے توسط سے قائم مشترکہ وطن کارڈ سینٹر میں متاثرین سیلاب کو امداد کی تقسیم کے جاری عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نادرا حکام نے انہیں بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے وطن کارڈز کے حصول کے لیے سینٹر میں موجود سینکڑوں متاثرین سیلاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ حکومت پاکستان متاثرین کی مشکلات کے ازالہ اور ان کی مکمل باعزت آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ صوبائی وزیر کے خطاب کے دوران امداد اور سروے لسٹوں میں نام اندراج کرانے سے محروم رہنے والے 20 افراد کو پولیس نے صوبائی وزیر سے ملاقات سے روکے رکھا۔ دورے کے اختتام پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ تنویر اشرف قائر نے کہا کہ وطن کارڈ کی تقسیم کے عمل میں ملنے والی شکایات کی ازالہ اور سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کو حکومت پنجاب مفت کھاد اور بیج فراہم کرے گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے اوور ڈرافٹ ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ 27 ارب کے اوور ڈرافٹ کی حدود کبھی عبور نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 193 ارب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 30% 50 ارب روپیہ متاثرین کے لیے مختص کیے جانے کے علاوہ سستی روٹی اسکیم کے خاتمے کی بدولت 5 ارب کی رقم بھی سیلاب زدگان کی فلاح کے لیے خرچ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ضلع کے زیر اہتمام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف احتجاج۔